Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Idmal here with lecture 34 of Cognitive Psychology. In the last few lectures we've discussed long-term memory, and we moved in the previous lecture to discussion of representation of knowledge, and today we're going to continue talking about representation of knowledge with a special emphasis on categories and concepts. So you may recall that we discussed the notion what is a category in some depth. So we'll continue to dwell on this. When we talked about categories, we said that these are classes or groups of objects. تو کوئی بھی گروپ ہے آبجیکٹس کا اسے ہم کیٹیگری کہتے ہیں، اور وہ گروپ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ فیچرز کامن ہوتے ہیں، اور ان کامن فیچرز کے بارے میں وی ور انٹروڈیوسنگ اے کانسیپٹ کالڈ نیسیسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز. تو اس میں بہت ساری ایگزامپلس آپ دے سکتے ہیں برڈ کی. برڈ جو ہے وہ ایک کیٹیگری ہے جس میں دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف ممبرس. Lots and lots of examples can be given of different kinds of birds. You can talk about a sparrow, a pigeon, a crow. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو necessary features ہیں of a bird, let's say ہم کہتے ہیں کہ جناب پرندے کے پر ہونے بہت ضروری ہیں. Remember this example I gave you in the previous lecture? Okay, so let's work out this example a bit further. So we said کہ جناب what about angels? What about fairies? پری جو ہوتی ہے اس کے بھی ونگ ہوتے ہیں، تو پری کو تو ہم نہیں کہتے پرندہ، اپنے تخیل میں بھی ہم اسے پرندہ نہیں گردانتے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پر ہوتے ہیں. تو پر ہونا جو ہے وہ نیسیسری فیچر ہے برڈ کا. پر کے بغیر پرندہ نہیں کہلائے گا. Without wings it cannot be a bird. But not all things that have wings are birds, right? So ابھی sufficiency نہیں ہوئی. necessary features کی تو بات ہو گئی ہے، پرندے کے sufficient features نہیں ہم نے بتایا. Now let's introduce another one. We say کہ جناب صرف پر نہیں، ساتھ ایک چونچ بھی ہونی چاہیے، right? تو پر ہو گئے اور چونچ، یعنی اگر کسی بھی جانور کے پر ہیں اور چونچ ہیں تو وہ پرندہ. Can you think of some examples where both of these things may be there but it may not be a bird? Unlikely. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے نیسیسری فیچرز جو ہیں وہ سارے تو نہیں بتائے ابھی، لیکن جو ہم نے ابھی دو فیچرز آپ کو بتا دیے ہیں یہ کافی ہیں ایک برڈ کو پہچاننے کے لیے اور اسے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے فرام ادر اینیمل. مثلاً اگر ہم کہیں کہ جناب دو ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پرندے کی اگر دو ٹانگیں ہوتی ہیں تو انسان کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ اچھا، اب پرندے کے لیے دو ٹانگیں ہونا ضروری ہیں، سو اٹ از اے نیسیسری فیچر. لیکن سفیشنسی جو ہے وہ چونچ کے ایڈ کرنے سے آ جاتی ہے ان دس critical features that define the category called bird. So on that, let's discuss it further. A category refers to a group of objects sharing the same essential features. تو وہ جو same essential features یعنی یہاں پہ پر اور چونچ اور دو ٹانگیں جو ہیں they will define the category bird. Right? ہم نے آپ کو فروٹ کی ایگزامپل دی تھی، اور فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے درمیان جو پرابلم ایک ایریا ہے جیسے ٹومیٹوز ہیں ان کی بات کی تھی آپ سے، اور یہ ڈسکرائب کیا تھا کہ کس طرح باٹنی کے اسٹوڈنٹ کے لیے یا سائنس اسٹوڈنٹ کے لیے فروٹ اور چیز ہے، ویجیٹیبل اور چیز ہے. ٹومیٹو از اے ویجیٹیبل فار اے شیف اور ہاؤس وائف، and tomato is a fruit for a botany student. اور اس میں ہم نے پھلوں کے حوالے سے مزید چیزوں کی بھی بات کی تھی، جیسے کریلا، اس میں سیڈز بھی ہوتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ ایک باٹنی اسٹوڈنٹ کہے کہ جناب صرف ٹماٹر ہی نہیں, کریلا بھی ایک پھل ہے. ادر پیپل مائٹ ڈس ایگری اینڈ سے کہ نہیں جناب یہ ویجیٹیبلس کی بات ہو رہی. So there are different classification systems. We also talked about the whole issue of language versus dialect. Why some things are considered language, other tongues are considered dialects as opposed to language. So یہ category کے فرق ہونے سے ہماری پوری perception میں فرق آ جاتا ہے. پھر chicken جو ہے, is it a bird or an animal? That debate has raged in England and in English-speaking countries for a very long time. For a lay person, birds have to be able to fly. It is necessary feature of category bird. جیسے میں نے آپ کو bird کی مختلف خصوصیات بتائی تھی, عام آدمی کے لیے ایک پرندے کا اڑنا بہت ضروری ہے. تو اگر پرندہ اڑ نہیں سکتا تو وہ پرندہ نہیں ہے. تو اس لیے مرغی جو ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اڑ نہیں سکتی اس لیے وہ پرندہ نہیں ہے, حالانکہ اس کے پر ہوتے. So we can get into these kinds of discussions. ایک چیز تو طے ہے اور وہ یہ کہ کچھ کیٹیگریز کی کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ ٹپیکل ایگزامپلس ہوتی ہیں. جیسے میں کہوں چڑیا, تو چڑیا ایک پرندہ کی جو کیٹیگری ہے اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل. ٹھیک ہے, یعنی ٹپیکل کیا ہوتی؟ ٹپیکل یہ ہوتی ہے کہ جناب اس میں اس کیٹیگری کی تمام خصوصیات نمایاں طور پہ پائی جاتی, وہ اس کیٹیگری کی سب سے اچھی مثال ہوتی ہے. تو چڑیا جو ہے وہ برڈ کیٹیگری کی, اسپیرو جسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں, تو اسپیرو جو ہے اٹ از اے ٹپیکل ایگزامپل آف دا کیٹیگری برڈ. ٹھیک ہے, اور چکن جو ہے it's not a very typical example of the category bird. Now, same way, you can say that apple is a typical example of the category fruit, or orange is a typical example of the category fruit, whereas tomato is on the boundary between fruit and vegetable. چاہے وہ باٹنی کی یہ کیٹیگریز نہ بھی ہوں, پھر بھی ٹومیٹو فائنڈز اٹ سیلف آن دا فرنجز آف دا فروٹ کیٹیگری. تو یہ ایشو جو ہے کچھ حد تک فلاسفرز نے اس کو, جسے ہم کہتے ہیں نا فزی باؤنڈریز, اس کے زمرے میں لائے ہیں اسے. سو لیٹس لک ایٹ سم بینیفٹس آف کیٹیگرائزیشن. کیٹیگرائزیشن کے بینیفٹس کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کیٹیگرائزیشن ریڈیوسز کمپلیکسٹی آف دی انوائرمنٹ, کہ جو ہمارے ماحول کی جو کمپلیکسٹی ہے کیٹیگرائزیشن اسے ریڈیوس کرتی ہے. اب میں نے آپ کو ڈاگ کی مثال دی تھی. ناؤ لیٹس لک ایٹ دی ایگزامپل آف کلرز. آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا جی قوس قزح کے 7 رنگ ہوتے ہیں, اور وہ 7 رنگ جو ہے وہ ہم وہی دیکھتے ہیں. دا فیکٹ از دیٹ ود ان دوز 7 colors there is a range of 7 million discriminable colors. اب یہ معلوم نہیں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. 70 لاکھ کے قریب رنگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان میں سے تقریباً 10 لاکھ رنگوں کو ایک ہی نام سے بلاتے ہیں. تو 7 مختلف رنگ جنہیں ہم کہتے ہیں, اصل میں ان میں سے ہر رنگ میں جو کیٹیگری ہے اس میں 10 لاکھ رنگ ہوتے ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل, گرین, ہرا رنگ. ہرا رنگ جو ہے وہ آپ کہیں گے پاکستان کے جھنڈے کا بھی, طوطے کا بھی, درخت کا بھی ہے. درخت کے جو مختلف رنگوں کے پتے ہیں ان سب کے رنگوں کو ہم سبز کہتے ہیں. پھر اسی طرح زردی مائل جو ہرا رنگ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا, اس کو بھی ہم ہرا کہتے ہیں. اور جو بہت گاڑھا ہوتا ہے اور نیلے سے ملتا جلتا ہے اس کو بھی ہم ہرا کہتے ہیں. اور پھر ایک فیروزی
شیڈ ہوتا ہے جو کہ کچھ لوگ اسے نیلا کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے ہرا کہتے ہیں, لیکن ہرے کی بھی ایک فارم ہے جو فیروزی سے ملتی جلتی, اینڈ سو آن. بٹ دیر آر 1 ملین یعنی 10 لاکھ 10 لاکھ مختلف کلر ہیں جو جنہیں صرف ہم ہرا ہی کہتے ہیں. اسی طرح لال رنگ جو ہے, سرخ رنگ جو ہے, وہ بھی ہم تقریباً اس کے 10 لاکھ مختلف اصل میں مختلف رنگ ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے اور ان میں ڈسٹنگوش بھی کر سکتی ہے. اگر ہمیں وہ 2 رنگ دکھائے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہاں جی یہ دونوں لال ہیں, لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ اچھا آپ کو ان میں رنگ کے شیڈ میں تو تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے, کوئی ٹون میں فرق نظر آ رہا ہے, تو ہم کہیں گے ہاں فرق نظر آ رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں, we call all of these different colors by the same name, we give it the same label, what happens? We call it the same color. So اس سے زیادہ اسٹرائکنگ ایگزامپل میں نہیں دے سکتا کہ جناب ایک اتنا کمپلیکس انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کے گرد 70 لاکھ رنگ, لیکن آپ کا ذہن جو ہے اسے بڑی نیٹ کیٹیگریز میں بانٹ دیتا ہے, 7 کیٹیگریز میں, اور ان 7 کیٹیگریز میں آنے کی وجہ سے ایک بہت ہی کمپلیکس انوائرمنٹ, بہت ہی سمپل انوائرمنٹ بن جاتا. تو دس آئی تھنک in my opinion it is the most brilliant example of how our mind interacts with the environment and to a large extent controls our experience of that environment. دوسری طرف اس کی ایک ایوولوشنری ویلیو بھی ہے, ایک سروائیول ویلیو بھی. ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم ان 70 لاکھ رنگوں کے نام, ان 70 لاکھ رنگوں کو نام دینا شروع کر دیں, کیونکہ الٹا نقصان ہے نا کہ اگر ہمیں 70 لاکھ نام یاد کرنے پڑے ڈفرینٹ کلرز کے, that doesn't serve any purpose whatsoever. ٹھیک ہے نا, تو پرپز بھی کوئی سرو نہیں ہوتا. باہر تو ایک ایڈوانٹیج تو بڑا کلیئر ہے کہ جناب جو ماحول کی ہماری کمپلیکسٹی ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہے کیٹیگرائزیشن. Now the other thing which I referred to actually in the previous lecture, which is categorization is the means by which objects are identified. میں نے آپ کو اس ڈاگ کی ایگزامپل دی تھی کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, لیکن چونکہ you know the category dog, you can apply that category's representation, match it with the object and decide whether or not that new thing that you're seeing is a dog, or is it a cat, or is it something else. You have never seen that particular object before, but you can identify it. ٹھیک ہے, تو پیٹرن ریکگنیشن جو ہے اس کے لیے بھی کیٹیگرائزیشن is essential and it is the means by which objects are identified. Then based on these two, یہ جو میں آپ کو بتائیں, ایک تو complexity of the environment کم ہو جاتی ہے, دوسری it is the means by which objects are identified. Based on these two, we can also say that categorization reduces the need for constant learning. Now, you don't need to learn more information about the new dog that you're seeing. You already have a lot of information about dogs. For instance, you know that this thing, because it's a dog, will also bark. It can also bite. And there are certain dog-like behaviors in which this particular animal will also behave and react accordingly. So, purpose of saying this is, there is no need to learn about every single object once we know about a category. دیکھیں, if I'm not a carpenter, میرے لیے یہ چیز کافی ہے کہ مجھے پتا کہ جی فلاں چیز آری ہے اور فلاں چیز اسکرو ڈرائیور ہے. I don't need to know any more than that. For a carpenter might need to know the fine differences between X kind of a saw and Y kind of a saw, between Z kind of a screwdriver and M kind of a screwdriver. I don't need to know. ٹھیک ہے نا. For most people, most information is obtained through categorization and we don't need to constantly learn about new things. Learning new things is a good thing, don't get me wrong. لیکن جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی
کہ جناب آپ صرف مختلف رنگوں کے نام ہی یاد کرنا شروع کر دیں تو 70 لاکھ نام ہیں یاد کرنے کے. Our mind does not have the capacity to do that. So once we know کہ جی یہ جو فلاں قسم کا رنگ ہے یہ ہرا ہی ہے, چاہے ہلکا ہو یا گاڑا ہو یا فیروزی ہو یا کچھ اور ہو, یہ ہے سبز رنگ, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح we can say that we don't need to learn about every single item that presents itself in the environment. Then categorization helps us to decide appropriate action. مثلا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئے نئے کھانے کھانے کا, اور کچھ لوگوں کو یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ جیسے وائلڈ مشرومز ہوتی ہیں وہ کھائیں. تو اگر وہ خود توڑ کے وائلڈ مشرومز کھا رہے ہیں, they have to know which ones are poisonous and which ones are non-poisonous. کھمبی ہوتی ہے نا مشروم, اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو وہ پکانی پسند ہوتی ہے مختلف صورتوں میں. بعض لوگ اسے اسٹر فرائی کر کے کھاتے ہیں, بعض لوگ اسے چائنیز فوڈ میں اکثر استعمال ہوتی. So if you have it growing in your backyard and you want to eat it, you have to know which one is poisonous and which one is non-poisonous. So how do we know that? We have to categorize the mushrooms. ٹھیک ہے نا, we have to categorize the mushrooms into poisonous and non-poisonous. And we have to know which subcategories of mushrooms are actually poisonous and which ones are not. اسی طرح اس کی میں مثال اس طرح دے سکتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب پاکستان میں اکثر جو گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں وہ حفاظت کے لیے پالے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انگلینڈ میں جو اکثر کتے پالے جاتے ہیں وہ پیٹس کے ڈومیسٹک پیٹس کے طور پہ پالے جاتے ہیں, وہ حفاظت کے لیے نہیں پالے جاتے. تو یو وڈ نو when walking into an English home how to respond to a dog approaching you. And if you're doing it instead of in England, if you're doing that in Pakistan, you should know how to behave around a dog that has been kept as a guard dog or as a watchdog. So purpose of giving you these examples is کہ ہمارا جو بھی appropriate response ہوگا وہ اس کیٹیگری کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے نا. ٹریفک سگنل پہ ہم جاتے ہیں, ریڈ لائٹ ہے یا گرین لائٹ ہے. ریڈ لائٹ پہ ہمیں رکنا ہے, گرین لائٹ پہ ہمیں چلنا ہے. اینڈ فائنلی categorization helps us order and relate objects. مثلا چیئر ہے, چیئر کی کیٹیگری ہے. اب طرح طرح کی چیئرز ہیں آپ کے ایکسپیرئنس میں. آپ کے گھر میں بھی چانسز آر کہ کم از کم 2 مختلف قسم کی چیئر ضرور ہوں گی, اگر 3 یا 4 یا 5 مختلف اقسام کی نہیں. تو وہ ہے ڈرائنگ روم میں اگر چیئر رکھی ہوئی ہے تو وہ اور طرح کی ہوگی, کھانے کی میز کے پاس کوئی چیئر ہے تو وہ اور طرح کی ہوگی, بیڈ روم میں آپ نے کوئی چیئر رکھی ہوئی ہے تو کسی اور طرح کی ہوگی, اگر باہر برآمدے میں بیٹھنے کے لیے کوئی چیئر ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور طرح کی ہو. So there are different kinds of chairs, but they are all chairs. تو ایک تو یہ کیٹیگری کی بات. دوسری ایک پھر ایک بچے کے لیے جو ہائی چیئر ہوتی ہے جس کے آگے ایک ٹرے بھی کھل جاتی ہے جس میں بچہ کھانا کھاتا ہے. تو ہائی چیئر even though it's a different kind of chair than most others, it's still a kind of chair. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کیٹیگری کی ہم مزید سب کیٹیگری بنا دیتے ہیں called high chairs. ٹھیک ہے نا. And there are different kinds of high chairs, but most high chairs are very similar to each other. اور ان میں اتنی ویریشن نہیں ہوتی جتنی چیئرز میں ویریشن. سو ہائی چیئر ہے, اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں اٹس اے سبارڈینیٹ کیٹیگری. چیئر ہے اسے ہم کہیں گے بیسک کیٹیگری یا انٹرمیڈیٹ کیٹیگری. اینڈ دین دیر از سم تھنگ کالڈ فرنیچر. ٹھیک ہے. اچھا فرنیچر میں کیا ہے؟ چیئر فرنیچر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مختلف لیولز پہ بھی کیٹیگریز بناتے ہیں, اینڈ دیٹ making these different categories and sub-categories and large categories that include the lower level categories and intermediate level categories allows us to develop hierarchies and systems
that relate one thing to another, and it helps us organize the experience of the world around us. At this point, it's important that I discuss with you category levels in some detail. So, superordinate category kya hoti hai? Superordinate category kya hoti hai? Let me give you a definition, and I'd like you to learn it. It's a large category at the top of a hierarchy, such as furniture, such as tools, such as vehicles. ٹھیک ہے. اب فرنیچر جو ہے مثلا جیسے میں نے کہا ایک بہت لارج کیٹیگری ہے. اس میں کرسیاں بھی ہیں, اس میں میزیں بھی ہیں, اس میں صوفہ بھی ہے, اس میں بیڈ بھی ہے, اس میں لیمپ بھی ہے. There can be all sorts of things in the category furniture. Let's take another example. Tools. It's another superordinate category. Tools میں کیا چیزیں؟ Tools میں electrical tools بھی ہیں, mechanical tools بھی ہیں. اور پھر ان electrical tools میں ہمارے پاس electric drills ہیں, ہمارے پاس وولٹ میٹر, اور جو mechanical tools ہیں ان میں ہم کہہ سکتے ہیں screw driver ہے, saw ہے, طرح طرح کے tools ہیں. Thousands and thousands of different kinds of tools. پھر اسی طرح کیٹیگری ہے vehicles. vehicles میں آپ سوچیں کارز ہیں, بہت بڑی سب کیٹیگری وہیکل کی. اسی طرح اس میں ٹرک بھی ہیں, اس میں ٹریکٹر بھی ہے. اور حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی چیزوں کی ڈفرینٹ پرپزز ہیں, اسٹل اٹ از اے سپر آرڈینیٹ کیٹیگری کالڈ وہیکلس, اور اٹس اے ویری لارج کیٹیگری اینڈ اٹس اے ٹاپ آف اے ہائرارکی, ٹاپ آف دا گروپ. دین دیر از اے بیسک لیول کیٹیگری. اسے ہم بیسک لیول اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو امیڈیٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا, ریکگنیشن کا, وہ اس بیسک لیول پہ ہوتا ہے. سو اف وی فار انسٹنس لک ایٹ basic level categories, would say it's an intermediate category in the middle of a hierarchy, such as table, saw and truck. تو جہاں superordinate category ہے furniture, basic level categories ہیں table, chair, sofa, bed, etc. یہ بیسک لیول کیٹیگریز ہیں, یہ وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے, جن آبجیکٹس کے ساتھ. And then there is a subordinate category. It's a small category at the bottom of the hierarchy, such as lamp, screwdriver, truck. اب آپ اسکرو ڈرائیور کو دیکھیں تو اسکرو ڈرائیور جو ہے اٹس این ایگزامپل آف اے اسپیشلائزڈ کائنڈ آف ٹول. ٹرک کیا ہے؟ اٹس اے وہیکل, بٹ اٹس اے لوور لیول تھنگ. میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ اب آپ ٹیبل ہے, آپ کہیں جناب کافی ٹیبل, سو یو وڈ ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیبلس. اور یو کین سے سائڈ ٹیبل. سائڈ ٹیبل چھوٹا سا ہوگا جس پہ آپ نے ٹیلی فون رکھا ہوگا یا بیڈ سائڈ پہ رکھا ہوگا. سملرلی یو کین سے وکٹورین چیئر, وہ ایک چیئر ہوگی جس کے سائڈ پہ آرمز جو ہیں وہ کروڈ ہوں گی. یو کین سے لیونگ روم چیئر, لیونگ روم میں جو چیئر ہے وہ ذرا بڑی ہوگی, صوفہ نما ہوگی. اور یو کین سے ڈائننگ روم چیئر, ڈائننگ روم چیئر جو ہے وہ عام طور پہ اس کی پشت سیدھی ہوتی ہے تاکہ لوگ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکیں, اس میں پیچھے ٹلٹ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو چیئر تو ہے, لیکن ڈائننگ روم چیئر, لیونگ روم چیئر. اسی طرح کارز میں اگر آپ کہیں کہ جناب کتنے سی سی کار ہے, کتنے ہارس پاور کی کار ہے, سو دیٹ کین بی اے سب آرڈینیٹ کیٹیگری آف دا بیسک لیول کیٹیگری کالڈ کار. So I hope this point is clear, because we will be referring to these terms later on. It's important that you learn them. There's a superordinate category like the furniture. There is a basic level category like chair. There is a subordinate category like a living room chair or a drawing room chair or a dining room chair. Okay? Okay. So if so far the idea of categories is being understood, we can now move on to a thing called concepts. Concepts کیا ہوتے ہیں؟
کیٹیگریز کے بارے میں تو بات ہوگی نا, کانسیپٹ کیا چیز ہوتی ہے. اینڈ اے کانسیپٹ از اے مینٹل ریپرزینٹیشن آف اے کیٹیگری. کو یاد ہے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ریپرزینٹیشن آف نالج تو ہے, لیکن وہ کس فارم میں ہے, کس شکل میں ہے. ہمارے ذہن میں, ہماری لانگ ٹرم میموری میں وہ نالج کس طرح ریپرزینٹ کی گئی ہے, اور اس ریپرزینٹیشن کو, کیٹیگریز کی ریپرزینٹیشن کو ہم نام دے رہے ہیں کانسیپٹ کا. ٹھیک ہے, تو جہاں بحث ہو رہی تھی پہلے کہ جناب فروٹ ایک کیٹیگری ہے, اس میں ٹمیٹو آتا کہ نہیں آتا, تو اب سوال ہے کہ فروٹ کا ایک کانسیپٹ بھی ہے ہمارے ذہن میں. ٹھیک ہے نا, صرف اس ایکسٹرنل ورلڈ کی, ایکسٹرنل ریالٹی کی ہم کیٹیگریز کی بات نہیں کر رہے ہیں, اب ہم کانسیپٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں وہ کیٹیگریز کیسے ریپرزینٹ ہوتی. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہوپ دس ڈفرنس از کلیئر ٹو یو بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈفرنس. I can say that for the outside world, we arrange them in categories, right? But in our minds, those categories are represented by concepts. So therefore, it's important to make that distinction and to be very clear about this distinction. How this category is stored in mind is what a concept is. تو اب میں یوں کہوں گا کہ جناب جس بندے نے باٹنی پڑھی ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے فروٹ کا وہ ڈفرینٹ ہوگا فرام دیٹ آف دا شیف. تو جو اچھا کھانے بنانے والا ہے, کوک ہے, اس کے ذہن میں فروٹ کوئی اور چیز ہے, باٹنی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں فروٹ کوئی اور چیز ہے. رائٹ, فار اے شیف ٹومیٹو از این essential vegetable as clearly not among the concept fruit, whereas the concept of fruit in a botany student's head does not obviously includes tomato. Now we come again to the issue of necessary and sufficient features. Why? Because this time we are not talking about necessary and sufficient features from the point of view of the category. We're talking about necessary and sufficient features from the point of view of concepts. کیا ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹس ہیں اس میں necessary and sufficient features ہوتے ہیں؟ کیا ہم ہر چیز کو ان necessary and sufficient features پر تولتے ہیں؟ یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ کوئی ایسا کتا آپ کو دکھایا جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو, تو کیا آپ اسے دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ اور اگر آپ پہچان لیتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے کوئی کسی رول کا اطلاق کرتے ہیں کہ جناب اس کے نیسیسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز جو ہیں آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں جن کو آپ اپلائی کرتے ہیں؟ Now that is a question. It's a very different question from the earlier distinction we made between necessary and sufficient features. Here the idea is the mental representation, is the concept made up of rules regarding necessary and sufficient features. اب فرنیچر ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا؟ فرنیچر کی ڈیفینیشن, ڈکشنری ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے موویبل آرٹیکلز ان اے بلڈنگ, ہاؤس اور ڈویلنگ. یعنی ایک گھر کے اندر یا ایک مکان کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر, کسی دفتر کے اندر جو بھی چیزیں موویبل ہوں وہ فرنیچر. بٹ you see, this definition has a problem. But before I talk about the problem this definition has, I want to convey to you that most definitions are problematic. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن کسی بھی چیز کی جو ہے ہم ٹھیک طرح سے کر ہی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی ایکسیپشن, کوئی نہ کوئی پرابلم اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. That is the way God has made the world around us. Nothing can be perfectly defined. بہرحال, لیکن this definition also has a very clear problem. Movable articles in a building. Let's say a house, a home. So chairs, tables اور sofas تو آ گئی فرنیچر میں. بچوں کے کھلونے جو ہیں وہ بھی تو موویبل ہیں. How can we exclude children's toys from furniture?
ٹھیک ہے. اب یہ آپ دیکھا کہ ڈیفینیشن جو ہے یہ پوری طرح اس پہ اتر نہیں رہی. تو اگر ڈیفینیشن ہمیں نیسسری اور سفیشینٹ فیچرز بتا رہی ہے فرنیچر کے کہ دیز آر موویبل آرٹیکلز ان اے بلڈنگ, then there are lots and lots of movable articles that do not fit into the category of furniture. What about television? Television is as movable as a sofa. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے بھاری ہو, بڑا ہو آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن, لیکن صوفہ بھی تو بھاری ہوتا ہے. واٹ اباؤٹ فریج, از اٹ پارٹ آف فرنیچر؟ I don't know, you tell me. آپ کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے, میں کسی ریئل لائف کیٹیگری میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے. آپ کے ذہن میں کیا ٹیلی ویژن جو ہے فرنیچر کا حصہ ہے, یا آپ کا میوزک پلیئر, ڈی وی ڈی پلیئر, سی ڈی پلیئر فرنیچر کا حصہ ہے, کیا بچوں کے کھلونے فرنیچر کا حصہ ہے؟ اچھا, ہو سکتا ہے ہماری ڈیفینیشن میں ایک پرابلم ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ لکڑی کی بنی ہونی چاہیے. Let's say we say that movable articles in a building that are made of wood. لیکن اس میں بھی پھر پرابلم ہو سکتا ہے آپ کا صوفہ جو ہے وہ لوہے کا بنا, یا آپ کا بیڈ جو ہے وہ آئرن کا. دین واٹ؟ اگر لوہے کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے, کرسی ہے لوہے کی یا کسی بھی اور میٹل کی, تو کیا وہ فرنیچر کا حصہ نہیں؟ So even that condition is not sufficient. We find things that are part of the furniture and we find things that fit those descriptions. اگر بچے کے کھلونے ہیں ان میں سے کوئی لکڑی کا کھلونا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ That still won't fit in your concept of furniture. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بعض لوگ کہہ سکتے ہیں جناب آپ جو چیزیں ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں عام طور پہ وہ فرنیچر. اچھا, تو کیا بیڈ جو ہے وہ فرنیچر کا حصہ نہیں ہوتا؟ آف کورس. اور بیڈ تو نہیں رکھتے آپ ڈرائنگ روم میں, بیڈ تو آپ بیڈ روم میں رکھتے ہیں. اور بیڈ روم میں اگر آپ سائڈ ٹیبل بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو کیا وہ فرنیچر کا حصہ نہیں؟ اچھا, اسی طرح جو لائٹس ہوتی ہیں وہ ایک بیڈ روم میں یا ایک گھر میں جو لائٹس ہوتی ہیں وہ عام طور پہ موویبل نہیں ہوتی, تو ہم انہیں فرنیچر تو نہیں کہتے. فائن. واٹ اباؤٹ اے لیمپ؟ وڈ یو سے اے لیمپ از پارٹ آف دا فرنیچر اور وڈ یو سے دا لیمپ از پارٹ آف دا لائٹنگ ان دا ہاؤس؟ اگین کانسیپٹس ڈفرینٹ لوگوں کے ہو سکتا ہے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں اس کے بارے میں, اینڈ دیٹ از واٹ وی سائیکالوجسٹ ڈو, وی اسٹڈی دیز کانسیپٹس دیٹ پیپل ہیو. Okay? But you realize now that necessary and sufficient features is a bigger problem for concepts than it is for categories. Categories میں ہم پھر کچھ امپوز کر سکتے ہیں, جیسے باٹنی یا سائنس پڑھنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے, اور اس کلیئر ڈیفینیشن کے مطابق کریلا بھی پھل ہے اور ٹماٹر بھی پھل. It is in the layman's experience, it's in your and mine experience of everyday life that we encounter this problem of fuzzy boundaries, of vague definitions, of not really knowing کہ کیا چیز ہے. تو اسی سے مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ شیر انڈا دیتا ہے کہ بچہ دیتا ہے. تو کسی نے کہا جناب جنگل کا بادشاہ ہے, وہ انڈا دے بچہ دے اس کی مرضی. تو it's the same thing with our concepts. That our mind can group things in strange ways, and it is our experience that defines کہ وہ انڈا دے گا کہ بچہ دے گا, وہ سبزی ہوگی کہ پھل ہوگا, وہ جانور ہوگا کہ پرندہ ہوگا. It's not as crystal clear as it is in applied sciences. Now do an experiment. Close your eyes. Now what comes to your mind when I say furniture? آپ کے ذہن میں ایگزیکٹلی کیا چیز آ رہی؟ ٹیک اے فیو سیکنڈس, فارم اے کلیئر پکچر ان یور ہیڈ. آئی ایم سیئنگ دا ورڈ فرنیچر. واٹ از دا تھنگ دیٹ از کمنگ ان یور مائنڈ؟ آلرائٹ, ناؤ اوپن یور آئیز. آئی ہوپ یو ہیو اے پین اینڈ پیپر ہینڈی. رائٹ اٹ ڈاؤن. اگر کوئی نام آیا ہے
کچھ لکھی ہوئی چیز آئی ہے تو وہ لکھ لیں. اگر کوئی آپ نے تصویر دیکھی ہے, کوئی شکل دیکھی ہے, فرض کریں آپ نے اپنا ڈرائنگ روم دیکھا ہے اپنے ذہن میں جب آپ نے آنکھیں بند کی, جب میں نے کہا فرنیچر, آپ نے بیڈ روم دیکھا ہے, آپ نے ذہن میں فرنیچر کی کوئی شاپ آئی ہے, کچھ بھی آیا ہے, رائٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, ڈرائنگ بنانے کو میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ فرض کریں آپ کو نظر آیا کہ جی میرے ڈرائنگ روم میں جو فرنیچر پڑا ہوا ہے, جو صوفے پڑے ہوئے ہیں وہ نظر آئے, یا جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں وہ نظر آئیں وغیرہ, تو وہ لکھ لیجئے. Now close your eyes again. Now when I say chair, what comes to your mind? ٹھیک ہے, chair. What comes to your mind? Now I want you to write it down again. My question is, what you're getting in your head, is it a definition of a chair? مثلاً وہ مجھے یاد ہے جب چھوٹے بچے کو اسکول میں ایک مضمون رٹایا جاتا ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ دس از اے چیئر, دس از مائی چیئر, آئی لائک اٹ ویری مچ. ایک چیز تو مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جی وائی وڈ اینی بڈی لائک دیئر چیئر ویری مچ, لیکن یہ وہ رٹایا جاتا تھا بچوں کو اسکول میں. تو کیا اس طرح کے جملے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں when I say chair, or do you actually see an example of a chair in your head, or do you see a particular chair that's at a particular place in your house or in your bedroom or in your living room? Is it an example, visual image that you're seeing, or is it words that come to your mind? So this brings us to another concept which is very, very important, and it's called prototypes. Prototype کیا ہوتا ہے؟ پروٹو کا مطلب ہے essential یا basic. اب پروٹوٹائپ جب آپ عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ کوئی انوینٹر ہوتا ہے نا, کوئی نئی چیز بنا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کوئی نئی قسم کی گاڑی بنا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ پہلے ایک پروٹوٹائپ بناتے. وہ پروٹوٹائپ جو ہے اس میں وہ سارے اسینشیل فیچرز ہوتے ہیں جو اس چیز میں ہوں گے, ان کو آپ اکٹھا کر کے ایک ماڈل سا بناتے ہیں جو کہ بالکل اصل کی طرح ہوتا ہے. سو دس از کالڈ پروٹوٹائپ. کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پروٹوٹائپ کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹپیکل فیچرز جو ہوتے ہیں کسی بھی کیٹیگری کے. مثلا ہم نے بات کی تھی کون سی کیٹیگری, لے لیتے ہیں کوئی کیٹیگری لائک برڈ. ٹھیک ہے, اب برڈ جو کیٹیگری ہے اس میں بہت ساری مثالیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان ساری مثالوں کے جو فیچرز ہیں ان کی ایوریج لے لیتے. مثلا ایک برڈ ہے اس کی بیک چھوٹی ہے, ایک برڈ ہے اس کی بیک بڑی ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ ایک ایوریج سائز, مڈل سائز بیک بنا دیں گے. پھر کسی کی آنکھ جو ہے وہ زیادہ سائڈ پہ ہے, کسی کی کم سائڈ پہ ہے, کسی کی آنکھ گول زیادہ ہے, کسی کی کم ہے وغیرہ, کسی میں لال رنگ ہے, کسی میں ہرا رنگ ہے. تو ہم ٹپیکل فیچرز جو ہیں ان کی ایوریج نکال لیتے ہیں اور ان کو پھر ان ایوریجز کو اکٹھا کر کے ایک مینٹل ریپرزنٹیشن بناتے ہیں. اب پروٹوٹائپ کا جو ایک پرابلم یہیں پہ ہے یا اس کا ایک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیک ریپرزنٹیشن, جو پروٹوٹیپیکل ریپرزنٹیشن بنتی ہے وہ کسی بھی ایک سنگل انسٹنس سے ہو سکتا ہے میچ نہ کرے. جب ہم ایوریج نکالیں, چڑیا اور کوے کی جب ہم ایوریج نکالیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چڑیا سے ملے نہ وہ کوے سے. تو لیکن اس میں آلریڈی پرابلمز نظر آ رہی ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں پروٹوٹائپ کی, کیونکہ یہاں میں پروٹوٹائپ کی بات کسی انوینٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہا, یہاں میں ایک سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پروٹوٹائپ کی بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ کے ذہن میں کیا پروٹوٹائپ ہوتا ہے کسی کیٹیگری کا, کیا وہ کانسیپٹ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ پروٹوٹائپ کی شکل میں ہے؟ کیونکہ کلیئرلی جو ایکسپیریمنٹ میں نے آپ سے ابھی کیا تھا اس میں یہ یقیناً آپ میں سے اکثریت نے کوئی ایگزامپل دیکھی ہوگی, کوئی شکل دیکھی ہوگی, کوئی امیج دیکھا ہوگا, جملے نہیں آئے, کوئی ورڈز نہیں آئے ہوں گے.
ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ نیسسری اور سفیشینٹ فیچرز are not probably stored to that extent. But what is stored may be an image. And is that image an average of the things? فرنیچر جو ہے مثلا اس کا پروٹوٹائپ کیا ہوگا؟ اگر آپ فرنیچر کی کیٹیگری کا پروٹوٹائپ بنانے کی کوشش کریں تو آپ کرسی اور میز کے فیچر کو جب ایوریج کریں گے اور پھر ان کے ساتھ بیڈ کو بھی ملا دیں گے اور پھر صوفے کو بھی ملا دیں گے تو عجیب سی چیز نکلے گی. وہ فرنیچر کا پروٹوٹائپ تو نہیں ہوگا, وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی. I hope I've made this point clear. Now what I'm showing you is a picture of different birds. اس میں ہاک بھی ہے, پیرٹ بھی ہے, الو بھی ہے, چڑیا بھی ہے, رابن بھی ہے, بگلا بھی ہے. There are lots of different kinds of birds that I'm showing you in this slide. And in this slide, you can see over 20 different kinds of birds. In fact, there are hundreds of different kinds of birds in this world. And the purpose of showing you this is, if you try and make an average representation, ہر ایک کی آپ چونچ لے لیں پرندے کی اور اس کی ایک ایوریج نکالیں تو کوئی ایسی چیز بنے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اسی طرح ہر ایک کے پر لے لیں اور ان کی ایوریج نکالیں, سائز کے حساب سے بھی, کلر کے حساب سے بھی. اسی طرح ان کی ٹانگیں لے لیں, ان کی ایوریج نکالیں تو کیا ہوگا؟ You will find that whatever you produce as an average will not be a good representative of the category bird. So the idea that we store information about categories in our head in the form of prototypes is problematic. We will discuss some experiments with regards to prototypes. But for now, conceptually there are problems with the concept of prototype. Then there's the exemplar theory. Exemplar yani ek example. Concepts are represented by exemplars. یعنی جب میں آپ سے کہتا ہوں برڈ تو آپ کے ذہن میں کوئی ایوریج پروٹوٹائپ نہیں آتا, آپ کے ذہن میں ایک برڈ آتا ہے جو آپ نے کبھی دیکھا ہوتا ہے اور اس کی پکچر آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی. چانسز آر اے ٹپیکل برڈ وڈ کم ٹو مائنڈ, ناٹ پروٹوٹیپیکل, ایوریج نہیں, لیکن ایسا برڈ آپ کے ذہن میں آئے گا جو ٹپیکل برڈ ہے. مثلا جب میں نے آپ سے ٹپیکل کی بات کی تھی پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسپیرو جو ہے اٹ از اے ٹپیکل برڈ. سو the chances are when I say the word bird to you, sparrow will be among the first birds to come to your head. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے کوا بھی آئے آپ کے ذہن. کیوں کہ ہمارے یہاں کوے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے ایکسپیرینس ان کے ساتھ بہت. تو جس علاقے میں کوے بہت زیادہ ہیں ہو سکتا ہے میں کہوں برڈ تو وہاں پہ آپ کے ذہن میں کوا پہلے آئے. لیکن چڑیا اور کوا بہرحال ہمارے پاکستان میں بہت کامن ہے and they are more likely to be seen as typical examples of birds. So when I say bird, chances are you will recall in your mind a sparrow or a crow. But it's very unlikely that you will recall an eagle the moment I say bird. Or the chances are that you will not recall a crane. ٹھیک ہے, یعنی ایک سارس یا ایک ہنس یا ایک بطخ یا مرغی برڈ کہنے سے فوراً آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. دیٹ از واٹ آئی ایم بیٹنگ آن. سو کمنگ بیک ٹو دی ایکسپیریمنٹ دیٹ آئی ڈیڈ ود یو, جب میں نے آپ سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور فرنیچر کا میں نے ورڈ بولا, چانسز آر that you actually saw specific sofas and chairs and tables in your own home. Chances are that you saw a particular chair, a specific chair, when I said the word chair. So that is called exemplar.
And there is a lot of evidence in support of the exemplar theory, some of which we will discuss. But for now, I want this to be clear. ہم نے کیٹیگریز سے کانسیپٹس پہ آئے ہیں جو کہ ہماری انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے کیٹیگریز، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ کس طرح سٹور ہوتے ہیں، کیا فارم ہوتی ہے جس میں جو ایکسٹرنل کیٹیگریز ہیں ہمارے مائنڈ میں انٹرنلی ریپرزینٹ ہوتی، کون سی فارم ہے وہ. تو بیسک بات یہ سمجھنی ہے کہ دیر آر موسٹ پروبیبلی ایگزامپلز آف تھنگز ان آور ہیڈز دیٹ وی یوز as representations of concepts. So you saw a slide in which you saw many birds, and my argument was that if you averaged the features of each one of these birds, what you would find will look nothing like a bird. That was the idea behind the prototype concept, کہ جو آپ کو ایک چیز کی ایوریج ریپرزنٹیشن دی جا رہی ہے. جیسے میں نے فرنیچر کی بات کی تھی کہ آپ چیئر اور ٹیبل کا اگر ایوریج نکالیں گے تو کیا نکلے گا، اسی طرح ایک عقاب اور چڑیا کا آپ ایوریج نکالیں گے تو کیا نکلے گا. اور اس ایوریج میں اگر آپ پھر ایک ہنس کو اور سارس کو اور بگلے کو اور کیا کہتے ہیں چمگادڑ کو بھی شامل کر لیں تو کوئی عجیب سی چیز نکل آئے. سو وٹ یو نیڈ از سم تھنگ لائک دا سلائڈ دیٹ آئی ایم شوئنگ یو رائٹ ناؤ. And this slide is that of a simple, small, little bird, which is a kind of a sparrow. And this is a typical example of a bird. Chances are کہ آپ کے ذہن میں ایک پرندے کی اس طرح کی تصویر محفوظ ہے، اور جب بھی کوئی شخص پرندے کا لفظ بولتا ہے، لفظ پرندہ بولتا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی امیج آتا ہے. یو ریکال این ایکچوئل برڈ اینڈ ناٹ این ایوریج، ناٹ اے پروٹوٹائپ. سو لیٹ می کوئکلی گو اوور what we have discussed today. The most important thing I think that we have discussed today is the distinction between these three things. A, necessary and sufficient features. B, prototype. C, exemplar. Necessary and sufficient features demand that we have, for every concept in our head, for every category in our head, we should have necessary and sufficient features, and which we use to test whether something belongs to a category or not, and that defines our concept. This, as I shared with you, is problematic. Okay? Because we can't have the kinds of necessary and sufficient features for most things. Then the second possibility of prototype we discussed, which basically states that we average different features and combine these average features to form a prototype. This prototype sits in our head, and every time we have a new example in our environment, we try and match it to the prototype. Again, it's a very popular theory. There is some evidence for it as well. Yet, the evidence is not conclusive, and there are conceptual problems with it, like the ones I mentioned to you in terms of what would an average bird look like, or what would an average piece of furniture look like. And the third, and perhaps the most promising theory, is that of exemplar, where, like this bird that you are currently seeing on slide, what you have in your head is an example. I'm not saying you only have one example. That's an important thing to remember. If I say to you, think of a sparrow, you'll probably bring a sparrow to your head. If I say, think of a crow, you'll probably bring a crow to your head. If I say, think of an eagle,
even before you try it, you will actually see an eagle in your head. So, yes, you have all these subcategories in your head as well. But it depends on what do you bring when I talk about a concept. Here I'm talking about a higher level category. So, here I'm talking about the category bird, category furniture. Chair is easier. When I say chair, you will probably see a chair. ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن جب میں فرنیچر کہتا ہوں تو آپ صوفہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ بیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ چیئر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بٹ ایٹ لیسٹ the chances are that you're seeing some images. ہاں, جب میں آپ سے کہتا ہوں عقل یا عشق, پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ It's a difficult question. Perhaps you just see the words written in Urdu in your head. Perhaps you think about the implications of the concept. It's not a very simple thing to resolve, especially when we get into abstraction. And inshallah, we'll be studying language very soon as well. Psycholinguistics, as it is called in cognitive psychology. But for now, even if we think about the visual images, even if we think about the visual concepts, even if we think about how categories are represented in the mind, the problem is not a very simple one. Prototypes, exemplars, and features, essential features or necessary and sufficient features, are things we'll continue to discuss, but they remain a basic problem. They present an ongoing issue in the field of cognitive psychology. And I would say that the argument has not been crucially resolved. There still is a lot of research that's advocating the prototype model, and there is an even larger body of evidence supporting the exemplar model. Yet there is also evidence for limited categories, like I said about science. So we also have definitions or essential features or necessary and sufficient features or critical features to be the criterion with which a concept is defined. Perhaps we need to look at the category or the concept itself in a new light. So we'll continue this discussion inshallah in the next lecture. Khuda Hafiz.